ترکستان میں ترک دو حصوں میں تقسیم چلے آ رہے تھے۔ ایک وہ جو سابقہ مذاہب پر تھے، دوسرے وہ جو ایمان لا چکے تھے۔ یہ لوگ ترک الایمان کہلاتے تھے۔ یہی لفظ رفتہ رفتہ ترکمان بن گیا۔ ترکمان ترکستان کے مغربی حصے میں آباد تھے، جو ماوراء النہر کہلاتا ہے۔ غیر مسلم ترک زیادہ تر دریائے سیہو سیر دریا کے پار مشرقی ترکستان میں آباد تھے۔ یہ لوگ ترکان عزا کہلاتے تھے۔ 5ویں اور 6 صدی ہجری میں ترکان عزا وسط ایشیا اور خراسان کے مسلم حکمرانوں کے لیے درد سرد بنے رہے۔ غزنوی اور سلجوقی سلاطین کو اکثر و بیشتر ان کی چیرہ دستیوں کا سامنا رہا۔ مسلم ترکستان کی سرحد پر ایک چھوٹا سا شہر جند واقع تھا، جس پر ترکان عزا حملہ کرتے رہتے تھے۔ 4 صدی ہجری میں سلجوقی نامی ایک غیر مسلم ترک اپنا علاقہ چھوڑ کر دریائے سیہون کے پار جند کے مضافات میں آ بسا۔ پھر اسی شہر کے حاکم کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی اسلام کے لیے وقف ہو گئی۔ وہ عمر بھر غیر مسلم ترکوں کے خلاف شاہسواروں کے صف اول میں لڑتا رہا۔ ترک بہادر ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اس لیے سلجوق کی دلیری اس سے سردار بنانے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ جب چینی حکمران ایلک خان نے حاکم بخارا نوح ثانی کے خلاف حملہ کیا تو سلجوق نے دفاعی لڑائی میں سرفروشانہ کارنامے دکھائے، یہاں تک کہ اسی لڑائی میں اس کا جوان بیٹا میکائیل کام آ گیا۔ یوں میکائیل کے کمسن بچے طغرل بیگ اور چغری بیگ یتیم ہو گئے۔ سلجوق نے اپنے پوتوں کو کڑی تربیت دے کر انہیں شجاعت و قیادت کے وہ سارے گر سکھائے جو کسی فاتح کے لیے لازمی ہے۔ سلجوق نے 107 سال کی عمر میں وفات پائی اور جند میں مدفون ہوا۔ میکائیل کے علاوہ بھی سلجوق کے کئی بیٹے تھے اور اس وقت تک ہر ایک کی اولاد فنون حرب میں نام پیدا کر چکی تھی، مگر سلجوقی سلطنت کی تاسیس میکائیل کے 2 بیٹے طغرل بیگ اور چغری بیگ ہی نے کی۔ طغرل بیگ کا اصل نام محمد تھا۔ وہ 375 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دادا سلجوق سے تربیت حاصل کی تھی، لہٰذا اپنی ریاست کو اسی کی طرف موسوم کر کے سلجوقی سلطنت کا نام دیا۔ وسط ایشیا کے دوسرے حکمرانوں نے جو سلجوقیوں کو طغرل بیگ کی قیادت میں منظم ہوتا دیکھ کر خوفزدہ تھے، اسی نئی طاقت کو دبانے کی پوری کوشش کی، مگر انہیں ہر جگہ منہ کی کھانی پڑی اور طغرل بیگ نے پہلے ترکستان اور پھر خراسان کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد خوارزم اور رے بھی مسخر کر لیے۔ حیرت انگیز طور پر یہ ساری فتوحات صرف 5 سالوں میں ہوئی۔ سلجوقیوں کا ظہور سچ مچ ایک کرشمہ قدرت تھا، جس نے بدعقیدہ حکومتوں کی بےخبری کر کے اسلام کو از سر نو زندہ کیا اور سلطنت عباسیہ میں ایک نئی روح ڈال کر مسلمانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو سلجوقیوں نے 2 مراکز بنا لیے۔ ایران و عراق کے لیے رے کو پایا تخت قرار دیا گیا، جہاں طغرل کا دربار لگتا تھا۔ ترکستان کے لیے مرو کو مرکز بنایا گیا، جہاں طغرل کا بھائی چغری بیگ حکومت کرتا تھا۔ دونوں بھائی یک جان و 2 قالب کی طرح کام کرتے تھے۔ ان کی اولاد میں الپ ارسلان اور پیر ملک شاہ ان دونوں مراکز اور ماتحت تمام صوبوں کے تنہا حکمران رہے، تاہم 3 پشتوں کے بعد یہ دونوں مراکز دوبارہ الگ ہو گئے۔ جن سلجوقی حکمرانوں نے مرو کو مرکز بنا کر وسط ایشیا اور خراسان کا انتظام سنبھالا، وہ سلاجقۂ خراسان کہلائے۔ جنہوں نے رے کو مرکز قرار دے کر ایران و عراق میں جہابانی کی، وہ سلاجقۂ عراق کے طور پر مشہور ہوئے۔ اس کے بعد ایشیائے کوچک کے سلجوقی امراء بھی خود مختار ہو گئے اور سلجوقیوں کا یہ تیسرا گروہ سلاجقۂ روم کے نام سے موسوم ہوا۔ طغرل رعاع پرور، دیندار اور نماز بجماعت کا پابند انسان تھا۔ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا تھا۔ مساجد کی تعمیر اور صدقہ و خیرات کا شائق تھا۔ اس نے ترکوں کو متحد کر کے چند سال کی مدت میں اتنی بڑی حکومت بنا لی کہ مورخ انگشت بدندان ہے، طغرل کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے انتقال سے کچھ مدت پہلے اس کا بھائی چغری بیگ بھی فوت ہو چکا تھا، اس لیے طغرل کے بعد اس کے بھتیجے یعنی چغری بیگ کے بیٹے الپ ارسلان نے حکومت سنبھال لی۔ یہ تھا مختصر تاریخ سلجوقی سلطنت کا۔
کہ سلطنت سلجوق کیسے وجود میں آئی۔